جو اہم فیصلے جو ہیں وہ لمبی فائلوں کی نظر نہ ہوں اور ہر ہفتے میں جو انویسٹمنٹ آئے، جو انویسٹر آئے، ہم اس کو ویلکم کریں۔ تمام ریلوے اسٹیشنوں پہ بڑوں پہ ہم نے فارمیسی شاپس کھولنے کا ٹینڈر ان کو کہا ہے۔ یہاں تو نہیں لکھا لیکن میں نے ان سے یہ بھی گزارش کی ہے کہ چھوٹے چھوٹے یہ پانی شانی چپس کے بھی سٹال جو ہیں جہاں گنجائش ہو اس کو بھی یہ دیکھ لیں۔ اور ہمارا کیس ہے سپریم کورٹ میں 24 تاریخ کو، اس کے بعد جو بھی سپریم کورٹ صاحب، جو بھی چیف جسٹس صاحب فیصلہ فرماتے ہیں ہماری سر آنکھوں پہ ہے۔ ہم 1000 پیٹرول پمپ کی جگہ بھی لیز پر دینا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد۔ جو ہمارے پاس 70 سال سے سٹاک ویگنوں کا بیکار پڑا ہوا ہے اس سے بھی انشاءاللہ 31 دسمبر تک ہمیں 1 ارب روپے نفع کی توقع ہے۔ 7 لوکو شیڈز کو ہم کمپیوٹرائز کرانے جا رہے ہیں کیونکہ ایسی شکایتیں ہیں کہ مال جو ہے وہ ادھر ادھر ہوتا ہے۔ کمپیوٹرائز بھی ہوگا اور CCTV بھی ان پہ لگیں گے تاکہ تمام 7 کے 7 لوکو شیڈ کا پتہ ہو۔ ہر ڈویژن میں ایک چھوٹا سا IT گروپ بنائیں گے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اپنے ٹینڈرز اور دوسری چیزیں شیخ رشید IT پہ لے کے جاؤ تاکہ 7 ڈویژن کے معاملات پہ ایک چھوٹا سا گروپ تشکیل دیں گے۔ پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کی ہے کہ فوگ کی دھند کے دور میں اگر یہ ٹائم پیریڈ بڑھتا ہے تو ہم پنڈی لاہور کے درمیان رات 8 بجے لاہور سے اور 10 بجے صبح پنڈی سے ایک ریل کار اور چلائیں گے، لیکن یہ ابھی ہم نے فائنل نہیں کیا۔ یہ ہماری سٹینڈ بائی ٹرین ہے کہ اگر موٹر وے پہ لوڈ زیادہ پڑتا ہے تو ہم اس کو پیسنجر کو اٹھانے کے لیے ہم نے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر یہ اسٹریٹجی فارم کی ہے کہ اگر پنڈی لاہور موٹر وے پہ دھند کی وجہ سے اوور برڈن پڑتا ہے تو ریلوے ریسکیو کے لیے پیسنجرز کے لیے بھرپور تیاری میں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری یہ رحمان بابا ایکسپریس ہے وہ پشاور کینٹ، سٹی، نوشہرہ، جہانگیر روڈ، اٹک، راول پنڈی، وزیر آباد، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ملتان، بھاولپور، رحیم یار خان، روڑی، نواب شاہ، حیدرآباد، لانڈی، ڈریگ روڈ، کراچی کینٹ، اس کا 1350 روپے کرایہ ہے جی، اور پہلے دن یہ 675 روپے ہاف ٹکٹ ہوگی۔ جو بھی آدمی 23 تاریخ کے دن تک جو آدمی اس پہ سفر کرے گا اس کا آدھا کرایہ ہوگا۔ اور جی اکانومی کی ٹرین ہی ہے۔ سو اس میں ہماری کوشش ہے کہ جس طرح عوام نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا اب ہم یہ سارے ریک بھی بدلیں گے آہستہ آہستہ۔ پیسنجر ٹرین کا ہمارا جو ٹارگٹ تھا، اور یہ سارے لوگ ہمارے مذاق اڑاتے تھے جناب، ایسے بھی بڑے بڑے ریلوے کے فن خان افسر تھے، اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے بہت ریلوے کے کہ جی 9000 روپے ہفتے پہ ہے ٹرین، اور آج آ کے دیکھیں مونجو دھارو کی 200% اکوپینسی ہے، شاہ لطیف کی 150 اور 160% اکوپینسی ہے، اور جمعہ ہفتہ چھٹی کے دن لوگ جو ہیں وہ ٹرینوں کی چھتوں پہ آ رہے ہیں۔ میں نے سختی سے منع کیا DSS کو کوئی آدمی ریلوے کی چھت پہ بیٹھ کر نہ آئے، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے کہ ریلوے کے بڑے وہ فیوچرسٹ ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ لوگوں نے ریلوے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اور اب ہماری ساری توجہ جو ہے وہ فریٹ پر ہے، اور فریٹ میں انشاءاللہ تعالی انقلاب لائیں گے ہم۔ ہمارے بہت اہم، آپ سے میں نے کہا تھا کہ 31 دسمبر تک، 31 دسمبر کے اوسط یا پہلے یا بعد جو ہفتہ ہوگا آپ کو اچھی خبر سنائیں گے۔ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ 31 دسمبر سے پہلے ML1 کا فیصلہ ہو جائے گا جی، اور یہ فیصلے کے لیے پرائم منسٹر، فنانس منسٹر اور پلاننگ منسٹر اور میں، ہم 4-5 آدمی اس کے موڈ آف انویسٹمنٹ اور اس کی ٹائمنگ اور اس کی کاسٹ کا فیصلہ کر کے قوم کو اچھی خوشخبری سنائیں گے۔
ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ML2 اور 3 بھی ہم میدان میں لے آئیں، کیونکہ بڑا ٹائم لگتا ہے۔ 12 سال پہلے میں نے آپ کو وہ فوٹو سٹیٹ بتائی تھی کہ جو ہم نے معاہدہ کیا 12 سال بعد وہ کہیں آ کے اس کی، اور یہ گجر خان جیلم کے درمیان ہم جو 60 کلومیٹر 59 یا 59 کا جو کرو ہے اس کو 19 کلومیٹر میں بدلنے کے لیے جی ٹینڈر دینے کا فیصلہ کیا ہے BOT بیسس پہ۔ پیپری کا بھی یہ سب سے اہم خبر ہے جو پیچھے رہ گئی کہ گجر خان جیلم کے درمیان جو پہاڑی کرو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ٹینڈر فلوٹ کرنے جا رہے ہیں BOT بیسس پہ، اور پیپری بھی اس میں شامل ہوگا تاکہ پورٹ سے ہماری ٹرانسپورٹ اور بڑھے، اور یہ 1 گھنٹے کا سفر پنڈی لاہور کا کم ہو جائے گا جی۔ 1 گھنٹے کا سفر یہ سال میں بنے یا 2 سال میں یہ کم ہو جائے گا، اور ML1 ہماری پوری کوشش ہے کہ چین سے مل کر، چین کے ساتھ جو ہمارا ٹیسٹ وردی فرینڈ ہے، ہم ایک جائز قیمت پر جائز شرح انٹرسٹ کے ساتھ اور ٹائمنگ کے مسئلے میں ہم اس کو آگے لے کر چلیں۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ML2 پہ بھی ہماری انجینئرنگ کور اور FWNLC نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے۔ FWA یا NLC کے ہمارے پاس 7 کتنے ہیں جی ان کے 10 لوکوموٹیو ہیں، جن کا ہم ان کو کوئی 5 کروڑ روپیہ مہینے کا کرایہ دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا کروڈ آئل اور فریٹ میں ہمارے بنے، ان کے لوکوموٹیو اور ہمارے مل کر ایک جائنٹ وینچر کے طور پر کام کریں۔ ایک اور بڑا فیصلہ جو ہم نے کیا ہے کہ فریٹ ٹرینوں میں کچھ پرائیویٹ پارٹیاں انٹرسٹڈ ہیں، وہ اپنی فریٹ ویگنیں لانا چاہتے ہیں، اپنے لوکوموٹیو لانا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان کو منظوری دے دی ہے کہ وہ آئیں، اور یہ 7 رکنی جو سپریم کمیٹی ہم نے بنائی ہے اور اس کو پورا اختیار دے دیا ہے کہ، اور میری کوشش ہوگی کہ ان کے حق میں فیصلہ ہو۔ یہ کوئی باتیں رہتی نہیں کہ منظور صاحب، یہ ہماری چند باتیں ہیں۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر تاکہ سیاست میں آ جائیں۔ شیخ صاحب، عوام جو ہے پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پچھلے کے اوپر سے آپ نے ریلوے جو ٹکٹیں ہیں وہ مہنگی کر دی ہیں، اب عوام جو ہے اب سستا سفر تھا ریلوے کا وہی مہنگا کر دیا آپ نے۔ گزارش یہ ہے کہ جو پنڈی لاہور کا کرایہ ہے وہ ہمارا پشاور کراچی کا کرایہ ہے۔ 1300 روپے پرائیویٹ بس لے کے جا رہی ہے پنڈی لاہور، ہم 1300 روپے میں پشاور کراچی لے کے جا رہے ہیں۔ ہم نے خسارہ بھی کم کرنا ہے، ہم نے ریلوے کو ایک ایسا ادارہ نہیں بنا دینا کہ یہاں ہم جو کچھ اب اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں اپنی ارننگ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جو ہمیں اللہ نے ریونیو دیا ہے، آپ دیکھیں ہم نے 3 مہینے میں ٹکٹنگ میں ہمیں 120% اضافہ ہوا ہے۔ جس دن فریٹ میں ہمیں 120% اضافہ ہو گیا، ہم صرف فریٹ میں اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکے ابھی تک۔ انشاءاللہ ہم یہ 15 گاڑیاں چلائیں گے، اور میں آپ کو دعوت ہی میں نے تب پنڈی دینی ہے سب کو جب یہ 15 ہماری ٹرینیں مکمل ہو جائیں۔ شیخ صاحب، ماضی میں حادثات ٹرینوں کے ہوتے ہیں، ڈرائیورز کی فٹنس کا مسئلہ بھی ایک رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق یہ کہ جسمانی طور پہ نفسیاتی طور پہ لیکن ڈرائیورز میں جو فٹ نہیں ہے، تو اس حوالے سے پالیسی بنائی گئی ہے؟ جی ہاں، ہم نے پلاننگ پہ زور دیا ہے۔ ہم سے پہلے صرف پرچیز ہی تھی، انہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی۔ حرام ہے خدا کا، سوائے پرچیز کے ایک کام کیا ہو تو بتائیں، اونلی پریکیورمنٹ اینڈ پرچیز۔ ہم ایسی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں۔ خوشحال پر ہم نے ایک آفیسر کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ ہمیں جو 1 ارب روپیہ جو ہم نے اپنا کنڈم لویا بیچا ہے ویگنوں کی شکل میں، ہم وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کوالٹی اور جو ہماری سروسز آ رہی ہیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے ٹریک کو، وہ 10 تاریخ اس کی آخری تاریخ ہے، راول پنڈی والے نے 17 کر دی ہے، سو 17 کے بعد پالیسی بنا کے اپنے ٹریک اور اس سارے لوگوں کو بھی ٹھیک کریں۔
شیخ صاحب آپ نے فرمایا کہ پچھلے دور میں صرف پرچیز ہوئی ہے جبکہ پچھلے 5 سال میں ریلوے کے ریونیو میں 32 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے، وہ کیسے ہو گیا؟ وہ 32 ارب روپے کا اگر میں نے یہ اضافہ کیا ہے تو میرے پاس کوئی 1.25 لاکھ داتا درباری تویز نہیں ہے. آبادی ہماری اتنی ہے کہ لوگوں کے پاس چوائس نہیں ہے، لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہے. کوئی بھی یہاں آیا میری جگہ بھی تو اب یہ اتنی بڑی اللہ کے فضل سے آبادی ہے کہ یہ ٹرین اگر اس کو ہم اور فیسلٹیز دے دیں، اگر اور کوچز اور فریٹ ہم اضافہ کر دیں تو یہ بڑھے گی. لیکن یہ کنڈیشن وائز ہم 8 ارب روپے پہ سگنل چھوڑ کے گئے تھے، 32 ارب روپے پہ آ گئے. اب آئے اور دسو. سگنل پہ آپ کہہ رہے تھے میٹنگ ہوگی، کچھ ہوا؟ سگنلز پہ ہو گئی ہے میٹنگ، لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس کو مکمل. کام نہ ہونے کی مین وجہ لاہور کراچی جو ہے وہ سگنلنگ سسٹم ہے، لودھرا شاہدرہ جو پچھلے کئی سال سے مکمل نہیں. میری گزارش یہ ہے کہ لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہا ہے سارا ریلوے کا سٹاف بھی، افسر بھی، مزدور بھی. اب میں چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر ان کا ایک گریڈ بڑھا دے، مزدوروں کا کافی ہو گئی ہے. شیخ صاحب، وزیر اعظم پاکستان نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں گے تاکہ سرسبز جو ہے وہ پاکستان نظر آئے. آپ کی جو ریلوے پولیس لائن ہے وہاں پہ سیوریج کا کام ہو رہا ہے، گھر گھر جو درخت، یہ بہت معمولی بات ہے. ہم نے 2.5 لاکھ پودے لگائے ہیں. منڈے کے دن سب منسٹر اپنی پرفارمنس دے رہے ہیں، انشاءاللہ ریلوے نمبر 1 ہوگی. 2.5 لاکھ پودے لگائے ہیں، 24 نئی نرسریاں بنائے ہیں. نیا موسم جب آئے گا 2.5 لاکھ سٹینڈ بائی پودے ہمارے پاس ہیں. ہم ML1 کا اس لیے انتظار کر رہے ہیں کہ دونوں طرف فینسنگ بند ہوگی، دونوں طرف سے کراسنگ ختم ہوگی، برج بنیں گے، انڈر گراؤنڈ ہوگا، جو ہوگا. سو ہمیں ML1 کا 25 دسمبر کو انتظار ہے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی مجھے کسی نے فون کر کے یہ سوال کیا، میں یہ بھی بتا دوں. وہ کہہ رہے شیخ صاحب سے یہ پوچھے، وہ آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے شیخ صاحب سے یہ پوچھیں کہ ماضی کی مختلف حکومتوں کے دوران ریلوے نے انجن خریدے جن کی تعداد 185 ہے. یہ انجن کیسے ہیں، کس ملکوں سے لیتے گئے ہیں؟ ہم نے طاہر صاحب کو ایک سٹڈی دی ہے، وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں. ہماری پرچیز انجنوں کی بہتر نہیں تھی اور پہلی 69 انجن جو ہیں یہ سپریم کورٹ میں 24 تاریخ کو بتاؤں گا ان کو. رائل پارک والوں نے ہمارے 2 ارب روپیہ دینے ہیں، بزنس ٹرین والوں نے ہمیں 2 ارب روپیہ دینے ہیں. شالیمار ہاسپٹل کا بھی نیب میں کیس ہے. یہ انجن جو ہیں اس کی حالت اچھی نہیں ہے. 69 بھی خراب تھے، 60 بھی خراب ہیں، اور یہ پچھلی حکومت نے جو 55 لیے ہیں اس کی حالت بھی، قیمت جو ہے 40% زیادہ ہے اور اس کی حالت اچھی نہیں ہے. لاسٹ کوسچن پھر وزیر اعظم کو اختیار ہے جی، وزیر اعظم کو یہ قانونی اختیار حاصل ہے کہ جب وہ چاہے الیکشن کرائے، 3 سال کے بعد کرائے یا 5 سال کے بعد کرائے. جی سر، ہاں جی، سیاست اس کے بعد کر لیں گے. دیکھیں آج ہم نے میٹنگ میں کہا ہے اب ہم DSS کی کارکردگی کو دیکھ رہے ہیں. ہمارا ذاتی کسی سے کوئی مسئلہ نہیں، جو کام کرے گا وہ وہاں رہے گا، جو کام نہیں کرے گا وہ اپنے جائز جگہ پہ جائے گا. شیخ صاحب ابھی 2 پڑھنی شروع ہوئی، آج 5 ٹرینیں لیٹ ہوئی. آپ نے کہا کہ ہم نے ٹرینوں کے اوپر جدید سسٹم لگا دیا ہے فوم کے لیے، نہیں لگا سکے. دوسرا شیخ صاحب یہ بتائیے، آپ ابھی تو خوش کر رہے ہیں، کیا ریلوے کے مزدور کہہ دیا بھائی، روز ہر میٹنگ میں میری ڈیلی میٹنگ ہوتی ہیں 2 دفعہ پرائم منسٹر سے. میں اب ریلوے کے مزدوروں کے لیے ہی وہاں کوشش کر رہا ہوں. خزانہ خالی ہے. آپ کو میں نے اتنی بڑی خبر دی ہے کہ ہم اپنے ریونیو سے ہی ریلوے کو چلا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ریونیو ڈبل ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. اب سیاسی آپ جا سکتے ہیں. اب جتنے بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تمام جو ان کے دیے جاتی ہے ذمہ داری، کیا اس میں ملازم ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں؟ دیکھیں ریلوے میں ایک سسٹم ہے پورا. لاسٹ کوشچن ہے. ریلوے میں ایسا ایک نظام ہے جس میں ہر چیز کا ایک سسٹم ہے. میں نے اس سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں کی. آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ اب DSS کی باری ہے. جو DS پرفارم نہیں کرے گا وہ وہاں نہیں ہوگا. یہ آج میں نے میٹنگ میں اپروو کر دیا. whosoever is not delivering, he will be no more DS in that. آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ انجنوں کی حالت خراب ہے،
جو خریدے گئے وہ بھی خراب تھے, آپ یہ انجن خریدیں گے؟ دیکھیں ہم ان کے پرانے 5 انجن ٹھیک کروا رہے ہیں, بالکل نہیں خریدیں گے. دعا کریں کہ میں 1 روپے کا بھی نہ خریدوں انجن, اور نہیں خریدوں گا کیونکہ انجن ہمارے پاس ایکسٹرا کھڑے ہیں. دیکھیں نا, اب آپ نے سوال کیا میرے بھائی, 30 انجن ایکسٹرا کھڑے ہیں. جی میں سمجھ گیا ہوں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ عمران خان سے جنوبی پنجاب کے بارے میں کسی نے سوال کیا, جو عمران خان صاحب نے مجھے بتایا اور انہوں نے اس زمرے میں جواب دیا. اور اگر الیکشن جلدی ہو جائیں تو وہ قیامت نہیں آ جاتی. ہر ایک کینڈیڈیٹ ایک الیکشن لڑنے کے بعد اگلے کی تیاری کرتا ہے. اگر 5 کے بعد 3 سال میں ہی ہو جائیں, 5 کی بجائے, یا 4 سال میں ہو جائیں, تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. عوام بہتر پرفارمنس پہ دیکھیں گے کہ چوروں اور ڈاکوؤں نے کیا کیا ہے. اور بھائی نے پوچھا ہے بیوروکریسی ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے. میری منسٹری میں تو کر رہی ہے, اور میں کسی سے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کوئی ٹرانسفر نہیں کروں گا, میں نے نہیں کی. شیخ صاحب آپ نے کہا تھا مارچ میں جھاڑو پھر جائے گا, کیا یہ الٹا تو نہیں ہوگا؟ پہلے وہ جھاڑو پھرے گا حضور چورے. دیکھیں نا, اس نے پگڑی پہن لی ہے, جب اس نے جانا ہو نا سسرال کی طرف تو وہ پگڑی پہنتا ہے. دیکھیں آپ اس کا کریڈٹ دیں کہ اگر اعظم سواتی کے ایک چھوٹے سے مسئلے پہ اس نے ریزائن دیا ہے تو بجائے اس کو کریڈٹ دینے کے یار اس کی اس طرح تذیب تو نہ کریں. اور زلفی بخاری کا کیس ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. کبھی بات نہیں ہوئی. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان فوج موجودہ حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. اٹس ناٹ اے منشور, اٹس دی گورنمنٹ. اور میں نہایت ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاک فوج چاہتی ہے کہ اس مسئلوں کا حل ہو, اس ملک میں اکانومی ہو. اس ملک میں پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ جٹ نے, قمر باجوہ صاحب نے ایک جفا مارا اور اس کی چیخیں آپ دیکھیں اتر پردیش تک سنی جا رہی ہیں. فوج اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہے, عدلیہ اس ملک میں آئین قانون اور انصاف کی حکمرانی کے لیے کھڑی ہے, اور چیف جسٹس ثاقب نثار کی طرف ساری قوم دیکھتی ہے کہ انہوں نے عوام کے مسئلوں پر جو فیصلے کیے ہیں وہ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے. جی پچھلی گورنمنٹس بھی جو پوری تھی تو کیا ان گورنمنٹس کے ساتھ فوج نہیں کھڑی تھی؟ اس میں ڈان لیگز تھی, اس میں اجمل قصاب کا ایڈریس نواز شریف صاحب نے بتایا کہ جاؤ وہاں جا کے انٹرویو کرو. اس میں باہر کے ملکوں سے کالیں تھی. دیکھیں ہر آدمی نے ان کو سمجھایا کہ اپنے سے بڑا کام نہ کرو, شہباز شریف سمیت, کہ بھائی جو گورنمنٹ کی لائن اور لینتھ ہے اس میں گورنمنٹ میں کام کرنا چاہیے, اور بندے میں کیپیسٹی ہو انٹرنیشنل ایجنڈے پہ اپنی رائے کو نافذ کرنے کی تو وہ کرے. جو آدمی کرپشن میں لبریز ہو, ڈوبا ہوا ہو, جس کے ہاتھ جو ہیں وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہوں, وہ پھر ان حالات سے گزرتا ہے. اور گورنمنٹ کے مطلب گورنمنٹ از اتھارٹی, اور گورنمنٹ کے اندر ایک ادارہ ہے, اس کے بارے میں وزیر اعظم کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے پیچھے کھڑی اور میرے ساتھ. پاکستان کا سب سے بڑا اور مضبوط ادارہ پاک فوج ہے, جو پاکستان کی ترقی کے لیے, آئینی اور جمہوری حکومت کے لیے, نظریاتی, معاشی, اقتصادی سرحدوں کی بہتر معاملہ فہمی کے لیے وہ کام کرتے ہیں, اور دنیا کی ہر قوم کرتی ہے. کیا امریکہ میں 8 حکومتیں نہیں ہیں جی؟ پینٹاگون ہے, CIA ہے, کانگریس ہے, تھنک ٹینک ہے, پریزیڈنٹ ہے, 8 حکومتیں ہوتی ہیں, ہر ایک کا اپنی لائن اور لینتھ ہے. اور پاک فوج اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اور اگر وہ جنرل غفور صاحب تبصرہ کرتے ہیں
تو وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اور ٹھیک کرتے ہیں. لاسٹ 3 کوسچنز آپ کو 2 جواب دے دیے نا یار, سارا آپ کا ٹھیک. ISPR بھی پاکستان کا اسی طرح کا ادارہ ہے جس طرح دوسرے ملکوں میں سرکاری اداروں کے سپوکس پرسن ہوتے ہیں. آپ نہ چھاپا کریں نا اگر آپ نہیں چھاپنا چاہتے. میں پہلے دن سے ہی کر رہا ہوں, نہیں کر رہا. کیا کہا جی؟ اللہ کے فضل و کرم سے میں ایک ایسے حلقے کو ریپریزنٹ کرتا ہوں جس میں GHQ بھی ہے, جس میں گیریزن بھی ہے, 10 کور بھی ہے, ایویشن بھی ہے, فضائیہ ہیڈ کوارٹر بھی ہے. میں سب کے ووٹ جو ہیں اگر وہ مجھے ووٹ پورے دیں تو میرا خیال ہے میں تو تا حیات ہی ممبر ہوں. نواز شریف کو سمجھایا کہ یہ مت کریں تو آج جو ہے نوٹیفکیشن ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ GIT بنا دیں گے ماڈل ٹاؤن واقعے میں ایک نئی GIT. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ GIT جو بنی ہے اس کے بعد شیخ برادران کے خلاف واقعی سزا ہو سکتی ہے؟ میں نے پچھلی دفعہ آپ سے عرض کی تھی کہ شہباز شریف NRO کے لیے 90 کے زاویے سے مرے جا رہے ہیں. میں کبھی آپ سے بیٹے غلط بات نہیں کروں گا. نواز شریف کے بارے میں نہیں کہوں گا, مریم کے بارے میں نہیں, بیٹی کے بارے میں. جتنا میڈیا اتنا میڈیا اسٹرانگ ہے کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. آپ نے بیٹھے بٹھائے اسد عمر کا استعفیٰ کرا دیا, آپ نے بیٹھے بٹھائے جناب. دیکھیں نا, آپ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں, میں جواب دینے کا تھا. ہے جی سو آواز نہیں سمجھ آئی. میں استعفوں کی بات نہیں کر رہا, میں نے کہا تھا جھاڑو پھر جائے گا. میں عقل مندوں کا لیڈر ہوں, بے وقوفوں سے میں آنکھ میں آنکھ ملا کے بات نہیں کرتا. میری بات جس کو جاتی ہے وہ چلی جاتی ہے. شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے. تحریک انصاف کے لوگوں کو اگر وہ ملوث پائے جائیں کسی دلدل میں, کسی گندگی میں, کسی گندی اور پراگندی بات میں, ان کو ڈبل سزا ہونی چاہیے بیکاز وی آر ان پاور. شیخ صاحب یہ بتائیے, ادھر تو کریں نا, 2 تیرے ہو گئے. مجھے نہیں معلوم, میں ٹی وی نہیں دیکھتا. میں اخبار پڑھتا ہوں, آنسٹ ٹو گاڈ میں نہیں دیکھتا. اگر مجھے کہے گا تو میں کہوں گا لو یو, تھینک یو ویری مچ. مجھے نہیں پتا. شیخ صاحب آپ کا سوال تھا. میں 8ویں دفعہ وزیر بنا ہوں اللہ کے حکم سے. وزارت کبھی میری کمزوری نہیں رہی, خواہش ضرور رہی ہے. اس کے بغیر میں مرا نہیں جا رہا. اینڈ آنسٹ ٹو گاڈ جس دن میں اپنے ضمیر پہ سمجھوں گا کہ میں اپنی ضمیر کے خلاف سیاست کر رہا ہوں, مجھے ایسا نہیں کروں گا انشاءاللہ. دیکھیں جب ڈیل نہیں ہوئی تو انہوں نے خاموشی توڑ دی ہے. میں نے صرف ایک بندے کی کوشش کی کا نام لیا ہے. میں نے آپ کو کہا میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. میں نے کسی اور کی بات نہیں سنی سوائے شہباز شریف کے, اور وہ میرا سابق دوست تو اسمبلی میں مجھے کہتا ہے تو میں بھی اس کو سابق دوست ہی کہتا ہوں. شیخ صاحب میرا سوال آخری امین حفیظ کا سوال چھوڑ کے نہیں میں جاتا. نہیں شیخ صاحب آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب NRO کے لیے مرتے پھر رہے ہیں, نیب نے ان کو جوڈیشل بھیج دیا. کیا NRO کے لیے مرنا ان کے لیے اب آسان ہو گیا ہے؟ سر جی امین صاحب اب میری بات سن لیں. میڈیکل رپورٹ آتی ہے کہ شہباز شریف کی چھت کھلی ہونی چاہیے, تازہ ہوا ہے اور 18 ٹیمپریچر سے زیادہ ان کو گرمی نہ لگے. AC لگاؤ, بیڈ ہو, ناشتہ ہو, اور ہفتے میں 2 دفعہ اسمبلی میں جا کے ایڈریس کریں. میں تو اگر ایسی جیل میں خدا نہ خواستہ جاؤں گا تو میں تو ضمانت کی اپیل بھی نہیں کروں گا. وزیر ریلوے شیخ رشید احمد پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جو سہولیات شہباز شریف کو جیل میں میسر ہیں, اگر مجھے ایسی میسر ہوں تو میں رہائی کی اپیل بھی نہیں کروں گا. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاک فوج موجودہ حکومت کے شانہ بشانہ کھڑی ہے, اور چیف جسٹس نے عوام کے مسائل پر جو فیصلے کیے ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے.